بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکئی کے ساتھ وجی احمد صدیقی۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کی سیاست اور جادو ٹونا۔ جناب والا، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہیں وہ شیریں مزاری کی بات کر ڈالیں کہ شیریں مزاری نے جو کل گرفتاری ہوئی اور رات گئے پھر رہائی ہوئی، اور اصل مسئلہ کیا ہے۔ شیریں مزاری کی گرفتاری، رہائی اور 1972 کا مسئلہ کیس اٹھا کے لے آنا، تو یہ ساری چیزیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں جو نہایت بیہودہ الفاظ اور اپنی عمر کا بھی خیال نہیں کیا، اپنے منصب کا بھی خیال نہیں کیا، اپنے اس عہدے کا بھی خیال نہیں کیا جس پر وہ رہے، اور اپنے یعنی ایک وزیر اعظم سے زیادہ وہ ملک کے ایک بڑی جماعت، ایک پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں، انہوں نے اس کا خیال بھی نہیں کیا۔ یہ ان سے ایک بہت بڑی بھیانک بلنڈر، غلطی ہو گئی تھی جس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ کاریگروں نے، جنہوں نے شہباز شریف کو جو ہے وہ تبادلے کرنے اور سرکاری افسران کے تبادلے کرنے سے بھی روک دیا ہے، ان عدالتوں نے جو خود حکومت کا کام سنبھالے بیٹھی ہیں، انہوں نے یہ پھر ایک ڈرامہ ان کی وجہ سے رچایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیس بزدار نے زندہ کیا تھا، اور اس کیس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی، اور پھر اس کو گرفتاری کا بہانہ بنایا گیا، اور پھر جو ہے وہ یہ ملبہ جو ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر ڈال دیا گیا، کیوں کہ یہ جو انہوں نے مریم نواز کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ دب جائے۔ اور اس لیے اس موقع پر پی ٹی آئی کی مدد کو ایک جج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جج صاحب تحریک انصاف کے ماضی میں رکن رہے ہیں، اور شاید عہدے دار بھی، اور عمران خان کے بہت قریب بھی، اور جو عدلیہ تحریک میں یہ تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے معاملات یہ ہیں کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے خلاف مقدمات آتے ہیں، لوگوں کی شکایات آتی ہیں، ان کو یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے ماہر ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے کی طرف سے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے یوتھیوں کی بد کلامی ہو، بد زبانی ہو، اور بد تہذیبی کے پر گرفت ہو، اور یہ انہوں نے اب تک جو ہے جو بد تہذیبی، بد کلامی وہ کر رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پر، اور فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں کی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کی بد کلامی کو روکنے کے لیے یا کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ البتہ یہ ایک اور بد کلامی جب تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب عمران خان نے مریم نواز کے لیے کر ڈالی، تو اس کو بچانے کے لیے شیریں مزاری کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اطہر من اللہ صاحب نے اس ڈرامے میں شیریں مزاری کو جو ہے وہ ایک رات بھی جیل میں یا کسی ایسی جگہ پہ نہیں رہنے دیا۔ یہ لوگ گرفتاری سے ڈرتے ہیں۔ مریم نواز کو کئی مہینے، 6 مہینے جو ہے وہ جیل میں رکھا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، مرد اہلکاروں نے گرفتار کیا، باپ کے سامنے بیٹی کو ذلیل کیا گیا، اس پر کسی نے کوئی گرفت نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی اس بد کلامی، بد زبانی پر ان کی سرزنش کی جاتی، ان کے کان کھینچے جاتے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ سیاسی اخلاقیات اور ملکی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ لیکن بجائے اس کے ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا شیریں مزاری کا، اور ان کی بیٹی نے جھوٹ بولا کہ ان کو مرد اہلکاروں نے پکڑا اور ان کے کپڑے پھاڑے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی مشہور نون خاتون کے حوالے سے یہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی کرے واقعی قابل گرفت بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس کی ویڈیوز آ گئیں۔ یہ ساری چیزیں صرف اس بات کو دبانے کے لیے، اس بد کلامی کو دبانے کے لیے جو عمران خان نے کی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ کہ اس پر اگر کوئی گرفت نہیں کرتا، کوئی عدلیہ گرفت نہیں کرتی، کوئی فوج گرفت نہیں کرتی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف جانبداری ہے، اور یہ تحریک انصاف کو دوبارہ ہمارے سر پر مسلط کرنے کی سازش ہے۔
یہ توقع تو بالکل ہی عبث ہے کہ عمران خان اپنی اس غلطی پر معافی مانگیں گے. معافی مانگنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ان کی تو صرف کان کھینچنے پڑیں گے، اور ضروری ہے کہ ان کے کان ہی کھینچے جائیں. جناب، پاکستان میں ابھی تک کوئی حکومت بھی جادو ٹونے کے زور پہ نہیں چلی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فوج کے زور پہ چلی، کسی اور طریقے سے آ گئی. ٹیکنوکریٹ حکومت کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ آئے گی، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ پاکستان کو پہلے بھی برباد کر کے جا چکے ہیں. معین قریشی ہوں، شوکت عزیز ہوں، یہ سب ناکام تجربے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت وغیرہ کے. ٹیکنوکریٹ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. باہر سے آتے ہیں، پاکستان کے ماحول کو نہیں سمجھتے، پاکستان کی ضروریات کو نہیں سمجھتے، پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، سب کچھ برباد کر کے چلے جاتے ہیں. اور پھر ہم سیاستدان ان کے گند کو سمیٹتے ہیں اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ہاں، یہ جو پچھلی ہماری جو حکومت گئی ہے وہ جادو ٹونے کے زور پہ چلی ہے اور اب بھی چل رہی ہے. تو یہ اس حکومت کے جو کہتے یہ ہے نا کہ کوئی بھی جادو ٹونے کے زور پہ جناب عمران خان صاحب شیر ہو گئے. اور یہ سوائے اب پہلے لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس دعائیں لینے کے لیے، لیکن کوئی قانون بنانے کے لیے جادو ٹونا نہیں کرتے تھے، کسی اور چیز کے لیے، اپنے سیاسی کاموں کے لیے جادو ٹونا نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آتی تھیں. اب یہ حکومت جو تھی عمران خان کی، صرف یہ جادو کے زور پہ چل رہی تھی جناب. یہ جو جادو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کر دیا، موضوعین بھیج دیے. اور وہ جو جنات وہاں سے سن کے آتے تھے تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیے تاکہ وہ بات نہ سن سکیں. سات آسمانوں میں جو کچھ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں وہ نہ سن سکیں. تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہے وہ شعلہ لپک جاتا ہے اور وہ بھاگتا ہے، ان جنات کا پیچھا کرتا ہے جو ادھوری باتیں سن کر یہاں آ کے نیچے بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا. جتنے بھی لوگ پیشگوئی کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا، وہ ان کے پاس شیاطین جنات ہیں اور ان شیاطین جنات کی مدد سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اس لیے ان پر یقین کرنا بہت کفر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے انکار کی بات ہے. آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ لوگ وہ باتیں جانتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں. عالم الغیب صرف اللہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ ادھوری باتیں جانتے ہیں، ان کے کان میں کچھ پڑ گیا ہے تو یہ سن کے لے کے دوڑ پڑے ہیں. تو جادوگر جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو جادوگروں کے مقابلے میں معجزات عطا کیے، جس نے فرعون کے جادو کا توڑ کیا. اور وہ جادوگر جان گئے کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کا. تو اور پھر اس کے بعد سب نے جماعت ہو کر کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لائے. تو بہرحال لیکن یہ جادو اس زمانے کی ایک ٹیکنالوجی کہہ لیجیے یا کچھ کہہ دیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور 10 ہدایات جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ لینے کے لیے لے کر آنا تھا، تو اس دوران سامری نے سونے کا بچھڑا بنا لیا. سامری بھی جادوگر تھا اور اس نے جو بچھڑا بنایا اس میں فرشتوں کے قدموں کی دھول ڈال دی اور جس سے آواز آتی تھی. تو لوگ بہت متاثر ہوتے تھے کہ یہ بچھڑے میں سے آواز آتی ہے. تو بہرحال اس کو سامری جادو کا خاتمہ کروایا حضرت موسیٰ نے. تو بہت کیا سزا دی، یہ سارے تاریخ میں موجود ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ جادوگری میں یہودیوں کو مہارت حاصل ہے. یہودی جو ہیں وہ جادو کے بہت ماہر ہیں. پنکی پیرنی جادوگر ہیں، وہ کوئی پیر نہیں، کوئی شریعت پر عمل کرنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ خلاف شریعت کام کر رہی ہے، یعنی اصل جادوگر نہیں ہے.
زندہ جانور کو جلانا اور جو حلال جانور کو زندہ جلانا خلاف شریعت ہے، اور مردہ گوشت کو جلانا یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ گوشت تو یعنی انسان کے فائدے کے لیے جو چیز ہے وہ کھانے پینے کے لیے ہے، پکانے کے لیے ہے۔ مرغ جو ہے وہ لوگوں کی غذا کے لیے، خوراک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو استعمال کریں غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو زندہ جانور جلائے جا رہے ہیں۔ تو شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت ہمارے جتنے بھی اسلام کے مسالک ہیں وہ قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے کوئی بھی ہے۔ تو دنیا بھر میں ہندو جادوگر اور یہودی جادوگر جو ہیں وہ یہ سارے کام کفر کے کام کرتے ہیں، فلاں ان کو خوش کیا جاتا ہے، ان کافر جنات کو خوش کیا جاتا ہے، وہ جنات یہ موکل قابو میں ہے اور یہ فلاں چیزیں ہیں، تو اس پر عمل کرنے والوں کا۔ تو عمرانی حکومت کی جادو کا توڑ تو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، قرآنی توڑ بھی ہے اور افرادی قوت کا توڑ بھی ہے۔ تو اور سحر جو ہے، جسے کہتے ہیں سحر، سحر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ کام جو پوشیدہ ہو۔ تو فرعون مصر کی قبروں کے اوپر جو فرعونوں نے جادو کیا تھا وہ انہوں نے ایسا جادو کیا ہے کہ کوئی شخص بھی جب وہاں سے کوئی چیز لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ٹائٹینک ڈوبا تھا 1912 میں، تو ایک فرعون کی حنوط شدہ لاش اس کے اندر چوری کر کے لائی گئی تھی مصر سے، وہ موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ جہاز ٹوٹ گیا، ٹکرا گیا۔ بہر فرعون مصر اور اہرام مصر کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو کسی اور وقت بیان کیے جانے چاہیے۔ تو جادو کے حوالے سے پاکستان میں پہلی بار جادو کی حکمرانی قائم ہوئی ہے، یہ 2018 میں، 2016 17 18 ہاں 18 میں یہ جو جادو کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اور یہ جو ہے نوجوان عالم دین جو ہے مصر کے ابو منظر خلیل بن ابراہیم امین کا کہنا ایک جادو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کس پر جو اس کے اثرات چند دنوں تک قائم رہتے ہیں، اور دوسرے جادو ایسے ہوتے ہیں جن کو کافی عرصے تک قائم رکھنے کے لیے ان کو پیتل یا کسی دھات کے مرتبان میں رکھ دیا جاتا ہے، اور تاکہ وہ اثرات اس کے قائم رہیں۔ اور ان کے بعض دفعہ جادوگر جو ہیں وہ اس کو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو جادوگر جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں اس کو سیسے کے مرتبان میں بند کر دیتے ہیں، تاکہ اور کسی ورق ٹکڑے کپڑے کے ٹکڑے پر آدمی کی تصویر پر کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ تصویر یا ٹکڑا تلف نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، جل نہیں جاتا، تو اس کا جادو کا اثر قائم رہتا ہے۔ تو یہی کرتے ہیں۔ جو یہ فرعونوں کی روایت تھی کہ جادوگر ان کے مشیر ہوتے تھے، فرعونوں کی روایت تھی کہ جادوگر ان کے مشیر ہوتے تھے۔ جادوگر جو ہے وہ مصر کے ایک فرعون کی لاش ملی تو 143 قیمتی جواہرات اس پر تھے، اور لوہے کا ایک نقش بھی جو ہے فرعونی نقش بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ فرعونی زبان میں ہر وہ ہاتھ جو آپ کی طرف بڑھے گا کٹ جائے گا، جو ناک آپ کو سونگے گی گر پڑے گی، اور جو آنکھ آپ کی طرف دیکھے گی بے نور ہو جائے گی، اے بادشاہ سلامت، آپ بڑے اطمینان اور سکون سے اٹھیں گے۔ اس طرح کے ٹوٹکے لکھے ہوئے تھے۔ تو پنکی پیرنی بھی جو ہیں وہ جادو ٹونے کی ماہر ہیں۔ ان کا پہلا ٹونا یہ تھا کہ اہم عہدوں پر وہ لوگ براجمان ہوں گے جن کا نام عین سے ہو۔ شروع ہوتا ہے عمران خان کے علاوہ عارف الوی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی، اور ان کی قسمت کہیے کہ اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ عمر عطا بندیال ہیں۔ یہ بات مشہور ہوئی تھی۔ بہرحال جادو ٹونا مسلمانوں کے ہر مسلک میں کفر ہے، اور دائرہ اسلام سے جادو کرنے والا خارج ہے۔ تو پنکی پیرنی نے جو بشرا مانیکا تھیں وہ پنکی پیرنی کہلاتی تھیں۔ اب ان کے حوالے سے اس بات کی اب تک تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے عدت
گزاری تھی یا نہیں گزاری تھی، اور کس طرح سے عمران خان کے ساتھ نکاح کر لیا عمران خان کو، لیکن انہوں نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی جب تک وہ اقتدار میں رہے، حتیٰ کہ ان کے قریبی ساتھی جو ہیں نعیم الحق کا انتقال ہوا اس میں نہیں شریک ہوئے ان کے گھر، اور سعد اور نحس وقت کا فیصلہ انہوں نے کیا جس کے نتیجے میں فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، ISI چیف کی تقرری کا معاملہ تھا۔ نحس اور سعد کا معاملہ تو دیکھیں یہودیوں اور عیسائیوں یورپ میں بھی ہے، اور پتہ نہیں مذہب کے ساتھ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کتنا تعلق ہے، کہ جمعہ اور 13 تاریخ منحوس ہیں، تو 13 تاریخ کو اگر کوئی جمعہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال یہ چیزیں الگ ہیں۔ تو پنکی پیرنی صاحبہ کے حوالے سے اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پہلے تو وہ ناراض ہو کے چلی گئی تھی، چھوڑ گئی تھی، تو اور اب ان کو دوبارہ ہائر کر لیا گیا ہے، یعنی اب وہ پیسے لے کر کام کر رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے، اور انہوں نے جو ہے پہلے بھی عدم اعتماد کے لیے بھی جو ہے نا کچھ مرغوں کا گوشت جلایا تھا، اب زندہ مرغے جلائے جا رہے ہیں، اور 20 سے 30 مئی تک جو ہے وہ الیکشن کروانے کی خاطر جو ہے وہ بنی گالہ میں بیٹھی ہیں، اور کوئی بڑا زبردست قسم کا کوئی ٹونا کر رہی ہیں، کوئی جادو کا چلہ کاٹ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بھی ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ روزانہ کے 2 کروڑ روپے روز کے حوالے سے آئی ہیں اور 20 کروڑ روپیہ لے چکی ہیں، اور ان کی یہ رقم جو ہے وہ باہر سے بیرونی طور پہ کسی ہنڈی کے ذریعے انہیں دی جا رہی ہے، اور ایک کسی اور جو ہے وہ، اور یہ فرح گوگی اسی لیے باہر بیٹھی ہیں کہ وہ اس معاملے کو ڈیل کر لیں، کیونکہ پیسہ یہاں نہیں آ رہا، وہیں فرح گوگی کے پاس پہنچ رہا ہے، اور یہ یقین دہانی وہ فرح گوگی اشارہ کریں گی تو وہ پنکی پیرنی جو ہے وہ اس وظیفے کو چلائیں گی۔ تو بہرحال اب دیکھیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ جادو کی حکومت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور یہ اس جادو میں جناب جو ہے نا چند اہم فوجیوں کے نام بھی ہیں کہ ان کو قابو کرنے کے لیے یہ جادو کیا جا رہا ہے، اور ان کا نام لے کر خاص کر ہمارے ایک کور کمانڈر پر ان کی نظر کرم ہے کہ وہ کہیں بغاوت کر دیں تاکہ معاملات جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہو جائے، تو ممکن یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا توڑ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور وہ توڑ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر آیت کریمہ کا ورد کروائیں، اور تاکہ اس کا توڑ ہو، اور یہ جادو جو ہے، اور یہ جادو اور اس کی حکومت اس ملک سے رخصت ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔